السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان، امریکی سفیر کی پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات۔ امریکہ سے مالی تعاون نہیں بلکہ اپنے کردار کا اعتراف چاہتے ہیں، جنرل باجوہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ امریکی صدر کا پاکستان سے متعلق بیان سفارتی اور پالیسی چیلنجز کا حامل ہے، جس پر ایوان میں فوری بحث کی جائے۔ اپوزیشن کی طرف سے قومی اسمبلی میں تحریک التوا داخل۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران روزگار کے سلسلے میں خلیجی ممالک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 85% کمی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 19 تک پہنچ گئی، اور کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے KMC اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان معاہدہ۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر۔ تفصیلات کچھ دیر بعد۔ اور افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں خودکش کار حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔ بھارت میں نئے امریکی سفیر کا تقرر ترجیحی بنیاد پر کیا جائے، ایک بااثر امریکی قانون ساز کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی شب امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی صدارت سے وابستہ بیشتر متنازع معاملات کے ذمہ دار ذرائع ابلاغ ہیں۔ امریکی بحریہ نے جنگی بحری جہازوں کے کئی حادثوں کے بعد، جن میں پیر کا وہ حادثہ بھی شامل ہے جس میں 10 امریکی ملاح ہلاک ہوئے، 7ویں بیڑے کے کمانڈر کو برطرف کر دیا ہے۔ چین نے ان اقتصادی پابندیوں پر اعتراض کیا ہے جو امریکہ نے مبینہ طور پر شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی اعانت کرنے کی پاداش میں چینی اور روسی گروپ کی کمپنیوں پر عائد کی ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے شمالی کوریا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے نئی تعزیرات عائد کیے جانے کے جواب میں اپنے اشتعال انگیز جارحانہ بیانات میں کمی کر دے گا۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے بارے میں نئی امریکی حکمت عملی کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی تقریر پر جمعرات کو قومی سلامتی کمیٹی تفصیلاً غور کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کی صدارت وزیر اعظم خاقان عباسی کریں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عباسی بدھ کو سعودی عرب گئے ہیں، جہاں وہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں سفیر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق اعلان کردہ پالیسی کے بارے میں آرمی چیف کو آگاہ کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے کسی طرح کی مالی اعانت نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بیان کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ افغانستان میں طویل عرصے سے جاری جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے اور کامیابی کے لیے تمام فریقوں کے درمیان تعاون اہم ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق امریکی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے اور افغانستان کے مسئلے کے حل میں پاکستان سے تعاون چاہتا ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ اس کی اہمیت کسی اور ملک کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں پاکستان کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملکی مفاد میں ہر ممکن کوششیں جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پالیسی بیان میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ منگل کو دیر گئے پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتا اور دہشت گردوں کی پاکستان میں محفوظ پناہ گاہوں کے غلط دعوے کی بجائے امریکہ کو اس جنگ میں پاکستان سے تعاون کرنا چاہیے۔ ادھر منگل کی شب پاکستان کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ کی افغانستان اور خطے سے متعلق پالیسی کے معاملے پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے
کے اجلاس میں تفصیلی غور کے بعد اس بارے میں پاکستان کا مفصل رد عمل پیش کیا جائے گا۔ ملک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جمعرات 24 اگست کو طلب کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنی چاہیے۔ اس میں نہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بولیں کہ جی آپ کا اعتراض ہے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ ہمیں کنونس کریں، آؤ مل کر، ہم نے پہلے بھی آپریشن کیے پاکستان کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کر، ابھی بھی ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ، اور اگر ہم نے پھر آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی تو پھر آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں۔ دریاسنا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر جمعرات کو سعودی عرب پہنچے۔ اپنے اس ایک روزہ دورے کے دوران وہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان کے علاوہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتوں میں دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان کے بارے میں نئی امریکی حکمت عملی پر بحث کرنے کے لیے پاکستان کی حزب اختلاف نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروائی ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں ناصر محمود۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق اپنے پالیسی خطاب میں پاکستان کے بارے میں کیے گئے اظہار خیال پر پاکستان میں سیاسی و سماجی حلقوں میں افسوس اور برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور بدھ کو ہی حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرواتے ہوئے اس معاملے پر بحث کے لیے کہا ہے۔ تحریک میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے نہ صرف انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی ان گنت قربانیوں سے صرف نظر کیا، بلکہ اپنی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی۔ پیپلز پارٹی کے قانون سازوں کے بقول امریکی صدر کا غیر ذمہ دارانہ بیان نہ صرف سفارتی اور پالیسی چیلنجز کا حامل ہے، بلکہ یہ پاکستان کی قومی خود مختاری کے لیے دھمکی کے مترادف ہے۔ لہٰذا خطے کی سلامتی کے لیے یہ اہم معاملہ ایوان میں فوری بحث کا متقاضی ہے، تاکہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ امریکی عہدیداروں کو انسداد دہشت گردی اور امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا ایک متفقہ موقف پیش کیا جائے۔ ایسی ہی تحریک التوا اپوزیشن کی ایک اور جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی جمع کروائی۔ اس جماعت کے سربراہ عمران خان نے بدھ کو اپنی پارٹی کی سینئر قیادت کے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی حکومت اب تک صدر ٹرمپ کے بیان کا مؤثر جواب نہیں دے سکی ہے۔ اتنے بڑے الزام لگائے گئے ہیں پاکستان پہ، اور میں حیران ہوں کہ نہ پرائم منسٹر سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور نہ فورن منسٹر سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے دعوے کی بجائے امریکہ کو انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر کے بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پاکستان اپنا تفصیلی رد عمل ظاہر کرے گا۔ تاہم حکومتی عہدیداروں کی طرف سے صدر ٹرمپ کے بیان پر ناراضی کا اظہار سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بدھ کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی کے اپنے عزم پر کسی دوسرے ملک کی خواہش کی پیروی میں نہیں، بلکہ اپنے قومی مفاد کی وجہ سے قائم ہے، اور اس بارے میں الزامات درست نہیں۔ ہم کسی ایسی الزام کو درست نہیں سمجھتے جو پاکستان پہ دہشت گردی کو پناہ دینے کے حوالے سے لگایا جائے، چونکہ ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں۔ ہماری کمٹمنٹ دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی تیسرے ملک یا دوسرے ملک کو خوش یا ناراض کرنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، یہ پرامن ملک دنیا میں بھی امن دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے جسے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا کر نہیں بلکہ باہمی اشتراک اور تعاون سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکی کانگریس کے ایک ممتاز رکن نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد بھارت میں امریکی سفیر متعین کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کے تناظر میں یہ تعیناتی اہم اور فوری توجہ کی طالب ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔ ایک بااثر امریکی قانون ساز فرینک پالون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کی ہے کہ وہ بھارت میں نئے سفیر کا تقرر ترجیحی بنیاد پر کریں۔
انہوں نے کہا کہ چونکہ نئی دہلی کے ساتھ واشنگٹن کے رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے یہ تقرر جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ مذکورہ کانگریس مین نے 22 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک مکتوب میں یہ درخواست کی۔ انہوں نے اسے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہ خط امریکی صدر کی جانب سے افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے نئی امریکی پالیسی کے اعلان کے ایک روز بعد تحریر کیا۔ انہوں نے خط میں مزید کہا کہ آپ کو امریکی صدر کا منصب سنبھالے ہوئے 7 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور بھارت میں امریکی سفیر کا تقرر اسی وقت سے التوا میں ہے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو جب امریکی صدر کے عہدے کا حلف لیا تھا تو نئی دہلی میں امریکی سفیر رچرڈ ورما نے استعفی دے دیا تھا۔ فرینک پالون نے کہا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ہمارا اسٹریٹجک حلیف ہے اور اس کا حوالہ آپ نے پیر کے روز قوم کے نام اپنے خطاب میں بھی دیا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی رکنیت کی دعویداری کی ایک عرصے سے حمایت کر رہا ہے۔ بھارت میں باضابطہ طور پر امریکی سفیر کا تقرر ہمارے قومی مفاد میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے نئی دہلی میں سفیر کے تقرر میں ہونے والی تاخیر سے متعلق سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، تاہم وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بھارت کا نام لیے بغیر ان رپورٹوں کو مسترد کر دیا کہ کلیدی عہدے پر کوئی تقرری نہ ہونے کی وجہ سے وزارت خارجہ کی اہلیت متاثر ہو رہی ہے۔ خیال ہے کہ سینئر فارن سروس کی ایک رکن کونسلر میری کیلاس کارلسن نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے میں چارج ڈی افیئرز کی ذمہ داری انجام دے رہی ہیں۔ اگست 2016 میں سفارت خانے میں ڈپٹی چیف کا منصب سنبھالنے سے قبل وہ واشنگٹن ڈی سی میں اسٹیٹ ایگزیکٹو سیکریٹریٹ کے محکمے میں پرنسپل ڈپٹی ایگزیکٹو سیکریٹری کے عہدے پر فائز تھیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں خودکش کار حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر جواق نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ کار سوار خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری اپنی گاڑی صوبائی دارالحکومت لشکرگاہ میں واقع پولیس ہیڈ کوارٹرز کی پارکنگ میں دھماکے سے اڑا دی۔ ترجمان کے مطابق دھماکے میں 5 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 2 خواتین اور 2 فوجی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ ہلمند کے صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل عبدالغفار صافی کا کہنا تھا، تاسو به خبر یاستئ چې د ملي اردو پرسنل هم دننه په قومندانۍ کې د کابل بانک غرفه ده، د هغو د معاشو د ورځې نوبت یو دوی راغلي وو په عمومي سړک۔ صوبائی پولیس کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ افغان فوجی کابل بینک کی شاخ میں اپنی تنخواہیں وصول کرنے کے لیے آئے تھے جب ان کے قافلے کو خودکش کار بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، اور فی الوقت ہمارے پاس حملے کا شکار ہونے والے لوگوں کی صحیح تعداد موجود نہیں ہے۔ طالبان نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی کمانڈروں کو زمینی حالات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا ہے، اور یہ کہ اس سے امریکہ کی طویل ترین جنگ کے انداز تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے سفارتی نمائندے سنڈی سین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ ایک ایسی جنگ ہو سکتی ہے جسے میدان جنگ میں نہیں جیتا جا سکتا۔ رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان کے بارے میں حکمت عملی کی امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے زبردست حمایت کی، جن کا کہنا ہے کہ یہ مصنوعی نظام الاوقات پر نہیں بلکہ افغانستان میں زمینی حالات پر مبنی ہوگی۔ Fighting will still be borne by the Afghan forces, by their military and their security forces. But we believe that یہ لڑائی ابھی بھی افغان افغان فورسز، ان کی فوج اور ان کی سیکورٹی فورسز ہی کو برداشت کرنا ہوگی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم گزشتہ تقریباً 1.5 سال کی اس لڑائی کا رخ پلٹ سکتے ہیں جو ایک ہاری ہوئی لڑائی تھی، اور صورتحال کو کم از کم مستحکم ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے، جنہوں نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنے کا کہتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ ہو سکتا ہے توجہ کا یہ نیا ارتکاز بھی ایک واضح فوجی فتح کی وجہ نہ بنے۔ I think the president was clear this entire effort is intended to put pressure on the Taliban. میرا خیال ہے کہ صدر اس بارے میں بالکل واضح تھے کہ اس نئی کوشش کا مقصد طالبان پر یہ دباؤ ڈالنا ہے کہ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ جنگی میدان میں فتح حاصل نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جیتیں لیکن آپ بھی نہیں جیتیں گے۔
टिलरसन ट्रंप से इस बारे में मुत्तफिक थे कि अफगानिस्तान के पेचीदा मसाइल भारत और पाकिस्तान को शामिल करके सिर्फ एक इलाकाई अंदाज से हल किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों की जानिब अपने रवैये को बदलने की जरूरत है। कुछ तजियाकार, जिनमें डेविड सेडनी शामिल हैं, इससे इत्तफाक करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के व्यू 360 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, Pakistan must take affirmative steps to stop the Taliban leadership from meeting in Pakistan. पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद अफगानिस्तान जाने से रोकने के लिए तालिबान क़यादत को पाकिस्तान में मिलने से रोकने का एक मुस्बत तजर्बा करे। पाकिस्तान अब जानता है कि वो अमेरिका को अब मजीद इंतजार नहीं करा सकता। ये अल्फाज थे तजियाकार डेविड सेडनी के, और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के विलियम गुडफेलो ने व्यू 360 में कहा कि उन्हें अफगानिस्तान में अमरीकी हिकमत अमली में कोई बड़ी तब्दीली नहीं दिखाई देती। उनके अल्फाज, I think the reason they're adding more troops is because they're worried that the Taliban have the initiative. मेरा ख्याल है कि वो फौजियों में इजाफा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें फिक्र है कि तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, और अमरीकी जनरल्स कह रहे थे कि हम एक तातुल का शिकार हैं। मेरा ख्याल है कि हम किसी तातुल का शिकार नहीं हैं, हमें हार का सामना है, और मेरा ख्याल है कि फौजियों की तादाद बढ़ाने से सूरत हाल को एक ऐसी नहज पर लाने की कोशिश हो सकेगी जहां आप हालात को उस मोड़ पर वापस ले आएं जहां आप दरहकीकत एक तातुल में हो और गुफ्त शुनीद के जरिए किसी तस्फिये के लिए राह हमवार कर सकें। ये अल्फाज थे सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के विलियम गुडफेलो के। गुफ्तो शुनीद के जरिए कोई तस्फिया जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में बहुत सौ के लिए इम्कानी तौर पर एक खुश आइंद नतीजा होगा। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। तो ये वो खबरें और रिपोर्टें थीं जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। फेसबुक लाइव से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।